السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی انمول باتیں اور بہت سی قیمتی باتیں کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ آج میں انہی چند باتوں کو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ اگر ان تمام باتوں کے مطابق کوئی انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ انسان کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلی چیز، کوئی بھی کام کرو تو اس کے اندر ادب اور سلیقہ دونوں ہونے چاہیے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث کیونکہ ادب اور تہذیب دونوں ایمان کے دو حصے ہیں، اس لیے حضرت نے بیان فرمایا کہ کسی بھی کام کو کرو اس کے اندر ادب بھی ہونا چاہیے، تہذیب اور سلیقہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی انسان تمہارے کام پر آپشن نہ اٹھا سکے، سوال نہ اٹھا سکے کہ تم نے اس طرح سے کام کیوں کیا ہے۔ تو ادب اور تہذیب دونوں کسی بھی کام کے اندر، ہر کام کے اندر ہونے چاہیے۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ متقی آدمی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ بادشاہ سے معزز ہے، کیونکہ بادشاہ لوگوں کو زبردستی اپنے پاس جمع کرتا ہے، زبردستی لوگوں کو بلاتا ہے کہ میرے پاس بیٹھا کرو، میرے ساتھ میں بیٹھو۔ لیکن متقی آدمی لوگوں سے اور دنیا سے دور بھاگتا ہے، اور جتنا وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے اتنا ہی لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ متقی آدمی بادشاہ سے بھی زیادہ معزز ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی کہ کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں حق پہ جمے رہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے خلاف ہیں، چاہے تمہارے ماں باپ تمہارے خلاف ہو جائیں، تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف ہو جائیں، بھائی بہن تمہارے خلاف ہو جائیں، حتیٰ کہ کنبے دار تمہارے خلاف ہو جائیں، اگر تم حق بات کہہ رہے ہو اور حق پر جمے ہوئے ہو تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ حق پر جمے رہنا چاہیے اور ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے۔ چوتھی بات بیان فرمائی کہ غرور اور تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو ذلیل سمجھے اور یہ کہے، یہ سوچ لے، یہ خیال پیدا کر لے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مثلا یہ کہے کہ میرے پاس تو گاڑی ہے، فلاں کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس بائک ہے، فلاں کے پاس بائک نہیں ہے، میرے پاس عزت اور شہرت ہے، فلاں کے پاس عزت اور شہرت نہیں ہے۔ یعنی انسان دوسروں کو کمتر سمجھ رہا ہے، ذلیل سمجھ رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، تو یہی غرور و تکبر ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز بیان فرمائی کہ دنیا کے مال پر انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا مال صرف دھوکہ ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیے کہ جب دنیا کے اندر کوئی انسان کسی مشین کو بناتا ہے، کسی مشین کو اس نے لانچ کیا تو سب سے پہلے وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں، اس میں پروفٹ زیادہ ہے، پیسے کم لگتے ہیں، پروفٹ زیادہ ملتا ہے، فائدہ زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کمپنی نے کسی بائک کو لانچ کیا، اب وہ اس کی خوب تعریف کرے گی کہ یہ بائک جو ہے آئل کم لیتی ہے، چلتی زیادہ ہے، تیز دوڑتی ہے، طرح طرح کی اس میں خوبیاں ہیں۔ ہر کسی چیز کو بنانے کے بعد ہر انسان جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن آپ اللہ کا قانون دیکھیے، اللہ نے تمام جہانوں کو پیدا کیا جو کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اس نے دنیا کو بنایا تو اس نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کو بنانے والا خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو دنیا کے سامان پر غور اور غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، ناز اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت نے چھٹی بات بیان فرمائی کہ اس دور کے اندر ایسا دوست ملنا انتہائی مشکل ہے جو صرف آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو۔ یعنی وہ صرف آپ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ میرا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے محبت کروں۔ کیونکہ ہمارا یہ تجربہ ہو گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا بھی یہی خیال ہے، لوگ دوست اس کو سمجھتے ہیں جو گناہوں کے کام میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر کوئی دوست نیکی کی طرف بلا رہا ہے، گناہ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو لوگ پھر اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیشہ سمجھاتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوست ایسا ہے جو گناہوں کے طریقے اس کو بتا رہا ہے، گناہوں کے کام کرنے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اس کا پہرا دیتا ہے، گناہ کرنے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو لوگ اس کو حقیقی دوست سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ حقیقی دوست وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہو۔ اس لیے وہ بیان فرماتے تھے کہ انتہائی مشکل ہے ایسے دوست کا ملنا جو صرف اللہ سے محبت کرتا ہو۔ اور آخری بات حضرت نے بیان فرمائی کہ مومن کا پیٹ انہی چیزوں سے بھرنا چاہیے جس چیز کو ایک مومن کا پیٹ گوارا کرتا ہے۔
یعنی اس کے پیٹ جو ہے حلال رزق سے بھرنا چاہیے، حرام رزق کا ایک بھی لقمہ اس کے پیٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے ایمان میں برکت نہیں ہوتی، زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو حرام مال سے بھر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ مال کہاں سے آیا، کیسے آیا، بس ہمیں کھانے سے مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چند وہ اہم باتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان ان اہم باتوں پر عمل کرتا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو انشاءاللہ وہ اتنا کامیاب ہو جائے گا اللہ کی نظروں میں بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ آپ ان باتوں پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔